بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرمانبرداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے، ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ بات ہوئی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اندھیرے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تیاری کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے۔ یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگرانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لے آئیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا آ کر اٹھا لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی۔
یوسف کو ساتھ لیا اور انجان مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستے طے کرتے رہے۔ دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ آپس میں باتیں ہوئی، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا، اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم سب نے اسے سامان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا، اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیا تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا، جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے ان میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چیخ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی، سب مل کر آئے، یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ سب سوچ رہے تھے کہ لڑکا کیوں کر کنویں کے اندر گرا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کرتا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدینہ سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع حاصل کریں گے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیز مصر کہتے ہیں۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔